یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں سورہ فتح کی اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے رفقاء، آپ کے حواری، آپ کے دوست، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اطہار کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رفیق ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پہ سختی کرنے والے ہیں۔ کافروں کا معاملہ ہو تو ان کے دل سخت ہوتے ہیں، مزاج سخت ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو جنگی معاملات کے حوالے سے جب بات آئے تو یہ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن جب باہمی معاملہ ہوتا ہے، آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی باری آتی ہے، باہمی میل جول کی باری آتی ہے، اور آپس میں معاشرتی تعلقات کی باری آتی ہے، تو رحماء بینہم، تو یہ آپس میں ایک دوسرے پہ رحمت اور شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ خاصیت ہے اس جماعت کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے حوالے سے تیار کی۔ اب عزیزو بھائیو، ان کی خاصیت مزید بھی بیان کی، فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ لوگ دین کے بھی، دین اسلام کے، شریعت محمدی کے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی حقیقی وفادار بھی تھے، پاسبان بھی تھے، باہمی محبت کرنے والے بھی تھے، اور ایک دوسرے کا خیال اور دھیان رکھنے والے بھی تھے، اور اس انداز سے کہ ہر وہ آدمی ان کا آپس میں قریبی تعلق، باہمی محبت، باہمی پیار اس انداز سے بڑا ہوا ہے کہ آج ان کو امت مسلمہ میں بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں پیار کی کہانیاں، پیار اور محبت کی داستانیں، وہ صرف داستانوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے مراسم، اپنے تعلقات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہوں یا صحابہ کرام کے ہوں، وہ باہمی تعلقات بڑے مضبوط تھے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اہل بیت اطہار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان
وہ آپ کی بیویاں ہوں، وہ آپ کی دیگر اولاد ہو، آگے جو اولاد و احفاد کا سلسلہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان اہل بیت اطہار کا کمال درجے کے ساتھ ان کا دھیان بھی رکھا ہے، ان کے حقوق کی نگہبانی بھی کی ہے، حقوق کی ادائیگی بھی کی ہے، اور ہر لحاظ سے جو معاشرتی اقدار ہو سکتی تھیں سب سے بڑھ کر کمال کا حق ادا کیا ہے اہل بیت اطہار کا، تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج 10 ہجری کو آپ نے جب غدیر خم کے موقع پہ خطبہ دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی، صحیح مسلم کی 2408 نمبر حدیث ہے، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی۔ اب میرے بھائیوں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں اس طرح کے گروہ وجود میں آئے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے نام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اتنا غلو کیا کہ حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شان اور قصیدے پڑھتے ہوئے اتنا غلو سے کام لیا کہ نعوذ باللہ من ذالک بسا اوقات ان سے مدد مانگنا بھی مشروع قرار دے دیا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری طرف اس انداز سے ان کو پیش کیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اہل بیت اطہار ایک الگ گروپ ہے، نعوذ باللہ خلفائے راشدین ان کے دشمن تھے، ازواج النبی رضوان اللہ علیہن یہ ان کی دشمن تھیں۔ یہ میرے بھائیوں بدقسمتی یہ ہے کہ محرم الحرام میں ایک خاص گروہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی نفرت بڑھائی جائے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ اہل بیت اطہار کا الگ گروہ ہے، یہ مظلوم اتنا طبقہ ہے کہ کسی خلیفہ راشد نے ان کا کوئی دھیان نہیں رکھا، اور کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی نے ان کا دھیان نہیں رکھا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ صرف اہل بیت اطہار کے نام سے غلو سے کام لینا، محبت کے نعرے لگا کر صرف اپنی محبت بٹورنا اور لوگوں کے اندر افراط و تفریط پیدا کرنا اور صحابہ کرام کے حوالے سے نفرت پیدا کرنا اس گروہ کا خاص ٹارگٹ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری گفتگو کا محور یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار ان کے محبت والے تعلقات تھے، ان کے آپس میں بڑے پیار والے مراسم تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بچیوں کے شادیاں کی ہوئی ہیں، اور آپ خود بتائیں، آپ معاشرے کے افراد ہیں، ماشاءاللہ ذمہ دار افراد، ذمہ دار شہری ہیں، رشتہ داری ہمیشہ وہاں پہ کی جاتی ہے، بیٹیاں وہاں پہ دی جاتی ہیں جہاں پہ عزت پورے خاندان کی ہوا کرتی ہے، جہاں پہ آنے والی بچی کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان صحابہ سے بھی اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی پیدا ہونے والی اولادوں کے نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیر فاطمی اولاد ہے اس میں آپ کو ابو بکر بھی ملیں گے، عمر بھی ملیں گے، عثمان بھی ملیں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بھی آپ کو یہ نام ملیں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی یہ نام ملیں گے۔ نام میرے بھائیوں محبت کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں، جہاں پہ پیار کا تعلق ہو اس نسبت کے ساتھ نام رکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج کا مبلغ، آج کا داعی لوگوں کے اندر اس طرح کی نفرتیں بھر کر کسے نہیں سنائے گا تو اس کی جیبیں نہیں بھری جائیں گی۔ اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح لوگوں کو یہ 2 الگ گروہ کر کے بتائے جائیں تاکہ ہمارا ایک خاص جو پیسے والا معاملہ ہے، جیبیں بھرنے والا معاملہ ہے، وہ چلتا رہے۔ حقیقت بھائیوں اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ ہوں، یہ اہل بیت اطہار ہوں، ان کے حوالے سے
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ایسی افراط و تفریط سے، غلو سے کلیتاً بے نیاز ہے کہ کسی خاص اہل بیت کے دو چیدہ افراد لے لیے اور سارے محبت کے دعوے ادھر کر دیے، باقی اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے یہ بالکل انصاف نہیں ہے جو گروہ بھی یہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے مخصوص افراد سے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ان سے نہیں میرے بھائیوں۔ ہم اس طرح محبت کرتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے بتایا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، قربت کا حق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جو عام ماؤں کی حیثیت ہے، ان سے بڑھ کر مومنوں کی ماؤں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے، لوگوں کی نظریں آپ تک نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری شخصیت اور تمہاری مکمل کے مکمل کردار اور شخصیت کو معاشرے کی غلاظت سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اہل بیت ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر دوسری طرف خارجیوں کا نظریہ، جن کے نزدیک نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام یہ اہل بیت کے ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، نعوذ باللہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی صحابی سے محبت میں غلو نہیں کرتے، ہم کسی صحابی سے محبت میں کمی نہیں کرتے، ہم کسی اہل بیت سے محبت میں کمی نہیں کرتے، نہ غلو سے کام لیتے ہیں، اور ان کا حق وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن میں پاس تھا، آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، یا علی سیکون فی امتی قوما ینتحلون حبنا اہل بیت، اے علی میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے، ینتحلون حبنا اہل البیت، جو کیا کریں گے؟ اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ لہم نبذ یسمون الرافضہ فقتلوہم فإنہم مشرکون۔ السنہ ابن عاصم کی کتاب ہے، دوسری جلد ہے، 476 نمبر صفحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا جھوٹ پہ مبنی ہوگا، دل سے یہ دعویٰ نہیں کریں گے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ان لوگوں کو رافضہ کہا جاتا ہے۔ تم ان سے قتال کرنا، ان سے جہاد کرنا، ان سے لڑائی کرنا، کیونکہ یہ مشرک ہوں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے، یہ مشرک ہوں گے جو اہل بیت کے نام سے محبت کا ڈھونگ رچائیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، السنہ ابن عاصم میں وہیں پہ وہ حدیث موجود جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، یہلک فی رجلان مفرط فی حبی و مفرط فی بغضی، کہ میری محبت کی وجہ سے، میری وجہ سے دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ہلاک ہونے والے ہیں۔ دو لوگ ہلاک ہونے والے، مفرط فی حبی، ایک وہ جو میرے ساتھ محبت کا اتنا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اتنی محبت دکھاتا ہے کہ مجھے الوہی صفات میں اللہ کے ساتھ ملا چھوڑتا ہے، یہ محبت میں غلو کرنے والا شخص ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میری محبت میں غلو کرنے والا آدمی ہے، یہ بھی ہلاک ہونے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی فرماتے ہیں، دوسرا وہ شخص
وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي، اور وہ شخص جو میرے بغض میں افراط و تفریط کرنے والا ہے اور میرے بغض میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ میرے ساتھ نفرت اور بغض کا ہی اظہار کرتا ہے، میرا دھیان نہیں کرتا، وہ بھی ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ جو ہے وہ ہمارے ہاں مدارس میں تمام کے تمام بالاتفاق سارے اہل سنت کے مدارس کے سارے مسالک میں عقیدہ طحاویہ پڑھایا جاتا ہے۔ امام طحاوی کے عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ آپ سن لیجئے کہ ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیسا عقیدہ ہے۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اس میں کسی میں غلو نہیں کرتے، ایکسٹریمزم کا شکار نہیں ہوتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی پر تبرہ بازی نعوذ باللہ نہیں کرتے۔ آج ہی آپ کو محرم کے مہینے میں خاص لوگ نظر آئیں گے جو اہل بیت کے نام سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے صحابہ کرام پہ نعوذ باللہ تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کو گالیاں نکالتے ہیں اور ان کے نقائص عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، جو معصوم ذات ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ معصوم عن الخطا ذات صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کوئی صحابی ہو، کوئی اہل بیت ہو، کوئی آپ کا خلیفہ ہو، سارے انسان ہیں، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا اس لحاظ سے بھی عقیدہ ہے کہ کسی صحابی نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے تئیں جتنی محبت رسول، اتباع رسول جس حد تک ممکن ہو سکتی ہے، تمام صحابہ اور اہل بیت نے اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کی۔ بتقاضۂ بشریت ان سے گناہ ہو بھی گیا ہو تو اللہ کا پھر بھی وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہو گئے۔ اور جب یہ میرے بھائیوں اللہ کی رضا، ان کی رضا مل گئی ہے تو ہم تیسرے گھر سے ان کے نقص نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ان کی کسی بھلائی کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کے نقائص اور عیوب کو تذکرہ کرتا ہے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان کے ساتھ محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، بغض کی علامت ہے، نفرت کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا وہ کیسا مسلمان ہے جو صرف اپنی تقریر کو چمکانے اور نعرے لگوانے کے لیے، اپنے پیسوں کو حلال کرنے کے لیے جو اس نے تقریر کے لینے ہوتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیل کر نعوذ باللہ ان صحابہ اور اہل بیت کی متبرک ہستیوں کے خلاف نعرے لگواتا ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیے اہل بیت کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جو وسیلے کا ایک طریقہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز کے لیے دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ بھی علماء اور اہل علم کے پاس، نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں کی دعائے خیر کر دیجئے، علماء دعا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کی خلافت کا دورانیہ چل رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت کے ایک چیدہ شخص ہیں، اہم شخصیت ہیں۔ صحیح بخاری کی 1010 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اللہ ہم پہلے تیرے نبی کے پاس آتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، وسیلہ بناتے تھے، اور
ہم اللہ تجھ سے بارش مانگتے تھے، تو آسمانوں کو حکم دیتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش ہو جایا کرتی تھی۔ آج اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اے اللہ ہم تیرے پاس نبی کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، اللہ اس واسطے کو اللہ قبول کر کے ہمیں جو ہے نا بارش پہنچا لے۔ فیسقون، ان کو بارش مل گئی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لحاظ سے جو قرابت داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس حوالے سے ان کا دھیان بھی رکھا، ان کو عزت بھی دی، ان کو توقیر بھی دی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 10ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے جو نبوت کے خصائص ہیں، امتیازی اوصاف ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس میں ایک بڑی اہم صفت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت ہے کہ مال غنیمت آپ کی شریعت سے پہلے حلال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت میں، رسالت کے دور میں، امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور اس میں باقاعدہ رولز، قوانین بنائے گئے کہ اس کا خمس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور خور و نوش کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ خمس کا مال خاندان نبوی اہل بیت کے لیے مختص ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا ہے، جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے، علم نہیں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جاتی اور جا کے مطالبہ کرتی کہ ہمارا یہ باغ فدق والا جو معاملہ ہے، خیبر کی زمینوں کے حوالے سے، اور فدق کا جو باغ ہے، اس میں ہمارا جو حق ہے وہ جائیداد کا وہ ہمیں دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ بات یاد نہیں ہے، ان معشر الانبیاء، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، لا نرث ولا نورث، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ ہماری جائیداد وراثت ہوتی ہے، جو باقی رہ جاتا ہے فہو صدقہ، اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے، یہ ملکیت کسی کی نہیں ہوتی۔ آپ کو جو ضروریات زندگی، اشیاء خور و نوش، وہ آپ کے گھر پہنچ جایا کریں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے باور کرانے پہ علم ہو گیا، دوبارہ انہوں نے پوری زندگی مطالبہ نہیں کیا، 6 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی دور آیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث طیبہ ہے، صحیح بخاری کی 3711 نمبر، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ انما یاکل آل محمد من هذه المال، آل محمد کے اخراجات، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات اسی مال سے پورے کیے جائیں گے۔ لیس لہم ان یزیدوا علی المأکل، کھانے پینے کے مال کے علاوہ اس میں سے کوئی اضافی مال آل رسول کو نہیں ملے گا، صحیح بخاری کی حدیث۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو خور و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کا جو غلہ سامان ہے وہ آپ کو پہنچ جایا کرے گا۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی 3711 نمبر حدیث ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر صدیق کی جان ہے۔ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو ملایا جائے، میری قرابت داری بعد میں ہے، میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا پہلے پاس رکھوں گا، بتا دیا۔ اور یہی عمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو 2 سالہ زندگی ہے خلافت کی اس میں جاری رکھا، تقریباً 10 سال سے اوپر کچھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے ہیں نا، آپ محبت کا اظہار دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وہ بات تھی کہ شاید یہ خلافت کا حق مجھے ملتا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی 1759 نمبر حدیث ہے۔ بیعت ابتداء میں حضرت علی نے نہیں کی، یہ سارے آپ کو جو ذہن میں خدشات ہیں یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ محبت میں یہ دور ہوتے جائیں گے۔ باقی فدق کا معاملے کی بات کر لی ہم نے، بیعت کیوں نہیں کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا سبب ابو بکر کے ساتھ کوئی مقابلہ بازی نہیں تھا، اللہ نے جو انہیں فضیلت دی ہے اس کا انکار نہیں تھا۔ حضرت ابو علی مان رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے مجھ سے زیادہ فضیلت دی۔ وَلَا إِنْكَارٌ لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَىٰ لَنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنفُسِنَا، شاید یہ تھی بات، یہ تھی کہ شاید اس میں خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہو، اس لیے میں نے تھوڑا سا تامل کیا، پھر بیعت بھی کی اسی مجلس میں اٹھ کر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو اپنے دور میں قاضی اور جج کے منصب پہ فائز کیا، جو حضرت علی نے خوشی سے قبول کیا۔ اور یہی منصب بعد میں ایک منصب یہ، دوسرا جو مشاورتی کونسل تھی، ایڈوائزری کونسل جس کو کہتے ہیں، پرائم منسٹر چیف منسٹرز کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں جن کو مشیر کہتے ہیں، اس میں حضرت علی شامل، حضرت عمر فاروق کی ایڈوائزری کونسل میں شامل، حضرت عثمان کی ایڈوائزری کونسل میں شامل۔ اور میرے عزیزو، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہوتی تو حضرت علی برملا اس کا اظہار کرتے، آپ 35 ہجری تک اس کا انتظار کیوں کرتے؟ آپ نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ یہ تو ہمارا حق تھا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں صحیح بخاری کی 4447 نمبر حدیث وہ بھی آپ کو بتاتا کہ جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ علی آئیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ کے آخری اوقات لگ رہے ہیں، میں بنو ہاشم کے اور بنو عبد المطلب کے خاندان کو جانتا ہوں، جو پوزیشن آپ کی ہے نا، مجھے نہیں لگ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں 2-3 دن سے زیادہ نکالیں، آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لکھوا لیں۔ صحیح بخاری کی 4447 نمبر حدیث۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا، ساری زندگی ہمیں کوئی خلافت نہیں دے گا، ساری زندگی۔ 2 حدیثیں اس کے علاوہ اور ہیں کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ کو قلم کتاب نہیں دیتے کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، کافی ہے۔ دوسری حدیث میں موجود ہے اہل بیت سارے آپس میں جھگڑ پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم اور کتاب نہیں دینا، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ عمر نے بھی وہی بات کہی جو اہل بیت نے کہی۔ یہ جو الزام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اس کی کلیئرٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمائی ہے، صحیح بخاری کی 4447 نمبر حدیث میں۔ میرے عزیزوں بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ جو محبت فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک مرتبہ یہاں پہ ہاتھ نبوت لگا کے فرمایا تھا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ میرے اس بھائی کو دین کی فقاہت عطا فرما، وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین کے معاملات کی سمجھ عطا فرما، تاویل کا علم دے دے۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس صحابہ کرام میں
عظیم ترین مفسر ہیں جن کی آج بھی تفسیر سب سے معتبر ہے تنویر المقباس بن تفسیر بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے، حضرت عمر فاروق کے اتنے محترم بن گئے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ راشد ہیں، عبداللہ بن عباس کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہم تمام اہل بیت کے قدردان ہیں، ایک دو مخصوص شخصیات کے نہیں، سب کے قدردان۔ ہم کسی سے بغض کا اظہار نہیں کرتے، ہم باہمی امن کے پرچار کرنے والے، الحمدللہ باہمی محبت کا پرچار کرنے والے، قومی سلامتی یکجہتی کا پرچار کرنے والے، کہ ان میں مسئلہ تھا ہی نہیں، ان میں کوئی آپس میں کوئی ایشو تھا ہی نہیں، جس کو آج پروپوگیٹ کر کے ایک مولوی جو ہے اپنی جیبیں بھرنے کی کوشش کرتا ہے، نعرے لگوا کر لوگوں میں نفرتیں بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بدری صحابہ کی مجلس کے ساتھ شرکت فرماتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ کتنی؟ صرف 13 سال تھی۔ تو جب ابو بکر صدیق کی خلافت ختم ہوئی ہے تو 15 سال تھی۔ آپ خود سوچیں، ہمارے 20 سال کے بچے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی تھوڑا سا پیسوں کا حساب کرنا، بھائیوں کو ساتھ بٹھانا، کہتے ہیں وہ چل تو اٹھ کے باہر چل باہر چل۔ یہ بچوں کی حوصلہ شکنی ہوتی، ہم ان کا خود حوصلہ توڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اہل بیت کے کس طرح قدردان ہیں، ان کو پاس بٹھاتے بدری صحابہ کی مجلس میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ آبجیکشن کیا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، صحیح بخاری کی 4294 نمبر حدیث ہے، کہنے لگے انہو ممن قد علمتم، کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفے لگائے، حضرت حسنین کریمین، جب حسنین کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو اس میں حسن بھی شامل ہوتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ، دونوں شامل ہوتے ہیں۔ حسنین تسنیہ کا 2 کا صیغہ ہے۔ آپ نے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں 3 جلد 259 نمبر صفحہ ہے، بیان کرتے ہیں ان عمر لما دون الدیوان، حضرت عمر فاروق نے جب وظائف کی فہرستیں بنوائیں تو کیا کیا؟ الحق الحسن والحسین بفریدۃ ابیہما لقرابتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما 5,000 ہزار درہم اسی طرح مقرر کیا جس طرح ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا۔ کس وجہ سے؟ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ ورنہ اس وقت حضرت حسن و حسین کی عمر 20s میں تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی، بلکہ جب شروع ہوئی ہے نا تو 6-7 سال عمر تھی اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ 2 سال 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق کے ڈال لیں، 11-12 سال دونوں کی عمریں تھیں۔ آپ تصور کریں، حضرت عمر فاروق نے پوری کی پوری خلافت کے دوران 5,000 ہزار درہم حضرت حسن کا بھی وظیفہ لگایا، حضرت حسین کا بھی لگایا، حضرت علی کا بھی لگایا، اس وجہ سے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کا حق دوسروں سے زیادہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خاندان والے، یہ قرابت والے، یہ محبت والے، ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی تھی۔ کیسی نسبت تھی؟ نسبت یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں اہل بیت سے اپنی نسبت قائم کروں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت فاطمہ سے دوسری بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر فاروق نے خواہش کی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اس کو قبول کیا اور ان کے ساتھ شادی ہوئی۔ صحیح بخاری کی 2881 نمبر حدیث ہے، حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی خواتین میں حضرت عمر فاروق نے جب چادریں تقسیم کی، ایک قیمتی چادر بچ گئی تو حضرت عمر فاروق کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اعطِ ھذا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کو دے دیں جو کہ آپ کی زوجہ ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے نسبت اور قرابت کی وجہ سے وہ چادر اس کو عطا فرما دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے حضرت حسن و حسین حضرت عمر فاروق کے کس طرح گھر آتے تھے؟ آج مولوی عمر کا نام لینے سے کتراتا ہے، ابو بکر کا نام لینے سے کتراتا ہے کہ میں نے سٹیج پہ نام لے لیا تو لوگوں کو تو پتہ لگ جائے گا کہ حسن و حسین کی عمر فاروق سے قربت بڑی تھی، تو میں پیسے کہاں سے کماؤں گا، میں نفرت کیسے ان میں عوام میں بھروں گا؟ تو وہ کیا کرتا ہے، ان کا نام ہی نہیں لیتا۔ جبکہ حقیقت یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 4 نمبر جلد 12 نمبر صفحہ ہے، حضرت سیدنا ابو صالح بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی کانا یدخلان علی اختہما ام کلثوم، اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ ابتدائی بات ہے، جس طرح کہ ابھی 12-13 سال عمر ہے بچوں کی، حضرت عمر فاروق کے گھر آتے تھے جو ان کی بیوی حضرت حسن و حسین کی بہن ام کلثوم کا گھر تھا۔ وہی تمشت، اور وہ اس وقت کنگھی کر رہی ہوتی تھی، یہ حدیث میں بیان ہے۔ یہ ہے محبت میرے بھائیوں، یہ حسن و حسین کی ابو بکر اور عمر فاروق سے محبت ہے، اور اس محبت کا پرچار کرنا چاہیے تاکہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں لوگوں کو پتہ لگے کہ صحابہ اور اہل بیت میں کتنی محبت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کے ہاں عموماً جو ائمہ کرام کی فقہی ائمہ کرام کی بات کر رہے ہیں، 4 ائمہ کرام کی تعداد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں فوت ہوئے، 80 ہجری کو پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 میں فوت ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 163 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کتاب جو ہے نا، امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی فضائل صحابہ، اس میں عشرہ مبشرہ کے بعد جو ان کی حدیث کی کتاب نا مسند احمد، 40,000 حدیثیں ہیں اس میں۔ حدیث کے ذخیرے میں سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد، ائمہ کرام میں مسند امام احمد ہے، 40,000 حدیثیں۔ اس میں جو صحابہ کرام کی مسانید کو بیان کرنے کے بعد، عشرہ مبشرہ کی مسانید کو بیان کرنے کے بعد، سب سے پہلے انہوں نے مسند بیان کی ہے حضرت فاطمہ کی، فضائل بیان کیے، حضرت حسن کے بیان کیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی، اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد اہل بیت اور مسند بنو ہاشم کا ذکر کیا کہ ان کی نسبت سے جو حدیث ان کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کی یہ محبت ہے صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی مدح میں جو شعر لکھے، طبقات الشافعیہ سبکی میں پہلی جلد 299 نمبر صفحہ ہے، کہتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد، اگر محبت آل محمد یہ روافظ کی نشانی ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، پھر میں بھی وہی ہوں کہ میں محبت اہل بیت کا داعی ہوں۔ امام شافعی فرماتے، اور آج ہم بھی اسی کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبکم، اے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیکم اجمعین، حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل، تمہاری محبت اس قرآن میں نازل ہوئی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری بلند شان کے لیے اہل بیت اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پہ درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے محبت اہل سنت کی صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ۔ اور میرے عزیز القدر ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات ہم کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے نا 2 جنگیں صحابہ کرام کی ہوئی۔ 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایشو دونوں کا ایک تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پکڑیں آپ، ہم پھر بیعت کریں گے۔ حضرت علی کو کہا 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی،
37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنگ جمل کے حوالے سے کہ جن کے ساتھ آپ لڑائی کر رہے ہیں، علی بتائیے مشرکون ہوں، کیا وہ مشرک ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کہتے ہیں من الشرک فروا، حضرت علی فرماتے ہیں وہ تو شرک سے بھاگنے والے ہیں، یعنی وہ تو پکے جو ہیں وہ موحد ہیں۔ پھر پوچھا گیا اب منافقون ہم، کیا وہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا کرتے، یہ تو سارے کے سارے اپنے آپ کو رکوع و سجود میں اپنے آپ کو لگانے والے ہیں۔ فما ہم، پوچھا گیا کیا ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اور بغاوت کا ایک سیاسی ایشو تھا کہ حضرت عثمان کے قاتل پکڑیں پھر بیعت کریں گے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 37,763 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے زید بن اسم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سأل علی عن قتلى یوم صفین، وہ جنگ جو 37 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی، پوچھا گیا کہ ان کے قتل کے حوالے سے اے علی آپ کا موقف کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین بھی اور امیر معاویہ کے لشکر کے مقتولین بھی دونوں جنتی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں یہ 37,880 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ عزیزان گرامی، حضرت علی حضرت معاویہ کا سلسلہ چل رہا تھا اسی حوالے سے۔ کیسر روم کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کی آپس میں بنی نہیں ہوئی، اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے علاقے جو ہے نا میں ان پہ حملہ کرتا ہوں، اور یہ علاقہ مسلمانوں سے واگزار کر کے میں اس پہ قبضہ کرتا ہوں، مسلمانوں کی اس سے چپکلش کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا جو البدایہ والنہایہ 8ویں جلد 119 نمبر صفحہ پہ موجود ہے۔ حضرت معاویہ نے جو خط لکھا ہے یبن قلب الروم، اے روم کے کتے بات سن، واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین، اے لانتی آدمی اگر تو اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو یاد رکھنا میں اپنے ملک کی طرف تو واپس نہ گیا تو میں اور میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپس میں صلح کر کے تیرے خلاف لڑیں گے اور تجھے تیرے علاقوں سے نکال کر باہر کریں گے، اور باوجود وسعت کے تیری زمین تجھ پہ تنگ کر دیں گے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا مورخ یہ بات کیوں نہیں بتاتا؟ میں بھی پڑھ کے آیا ہوں، البدایہ والنہایہ امام ذہبی کی کتاب ہے، امام ابن کثیر کی کتاب ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 774 ہجری میں فوت ہوئے۔ بھائی کتابیں پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہل بیت سے تعلق کتنا مضبوط تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ محبت کا درس نہیں دیتے، ہم پیار کا درس نہیں دیتے، نفرتیں بانٹتے ہیں اور ممبروں سے نعوذ باللہ ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلیں۔ میرے بھائیوں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ میں اس حوالے سے میں قدردان ہوں اپنی ضلعی انتظامیہ کا۔ انہوں نے ہمارے جمعے سنے، ہمارے سارے کے سارے محرم کے بھی، پچھلے سالوں کے بھی۔ انہوں نے مجھے پرسوں بلا کے RPO صاحب نے، سہیل اختر سکھیرا صاحب نے، پورے فیصلہ آباد میں الحمدللہ یہ بندہ واحد کھڑا ہے جس کو انہوں نے بلا کے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا ہمارے مسلک کے لوگوں کو کہ آپ کے محرم کے جمعے سارے کے سارے آپ نے قومی سلامتی کو قائم رکھا ہے، آپ نے کوئی عدم اتحاد کی بات نہیں کی، انتشار کی بات نہیں کی۔ مجھے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، شیلڈ دی ہے، اور ہر لحاظ سے انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے۔ میں ان کا بھی CPO صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہم محبتیں بانٹنے والے، میں آج بھی میری جو ساری کی ساری گفتگو کا کرکس یہی ہے کہ ہم تو محبتیں بانٹنے والے۔ صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا ہی نہیں، کچھ سیاسی اختلافات یہ تو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات آئی دشمن کے خلاف لڑنے کی، جب بات آئی حقوق کی، اور جب بات آئی ایک دوسرے کا دھیان کرنے کی، تو ایک دوسرے سے بڑھ کر انہوں نے ایک دوسرے کا دھیان رکھا ہے، جس کی مثالیں آپ نے سن لی۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ محبتیں، یہ پیار اور یہ اس طرح کی باہمی ہم آہنگی کی باتیں آپس میں پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کا، صحابہ کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔